اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل بالقرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں، اور کیسے وہ رونے لگتے ہیں کہ وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جب اگلی بار آؤ تو مجھے یہاں پر نہیں پاؤ، تو وہ لوگ رونے لگتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حج، اور تمام مسلمانوں کے اوپر جو بھی استطاعت رکھتے ہیں سب کے اوپر حج فرض کرتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کرتے ہیں اور حج کے لیے نکلتے ہیں 10 لاکھ صحابہ صحابیات کو لے کر، اور ہم لوگوں نے عرفے کے میدان تک دیکھا تھا الحمدللہ۔ اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ جگہ کو جو انہیں ان کا پیروں کی نشانیاں رکھی ہیں وہاں پر مصلی نماز کی جگہ بنا لیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ تو اسی لیے ہم جب بھی جاتے ہیں عمرے کو یا حج کو تو یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج اور عمرے کو لے کے جائے، آمین اللہم آمین، اور اسی طرح ہمیں بھی دین کا ذریعہ استعمال کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آمین۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے میدان میں 3 دن بھی بالکل ایک ہی طرح کا خطبہ دیتے ہیں، تو میں ان خطبے کی کچھ باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ یہ بہت دل کو بھاری کرنے والا خطبہ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے صحابہ صحابیات کو کہ یہ کون سا دن ہے، تو صحابہ سمجھتے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نام دیں گے، تو وہ کہتے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا یہ یوم النحر نہیں ہے کیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ صحابیات کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا یہ مکہ محرم مکہ نہیں ہے کیا؟ تو صحابہ صحابیات کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ صحابیات سمجھتے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نام دیں گے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا یہ مقدس اور محرم مہینہ نہیں ہے ذی الحجہ کا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے مقدس اور محرم ہیں، یعنی کہ اس میں جنگ و قتال، لڑائی جھگڑے کچھ بھی نہیں کرنے چاہیے۔ ویسے میں تو لڑائی جھگڑے باقی دنوں میں بھی نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس میں جنگ و قتال کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں گناہ بہت عظیم ہے۔ تو اسی لیے یہ کون سے 4 مہینے ہیں ہمیں مسلمانوں کے جیسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ 3 مہینے تو لائن سے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک رجب جس میں میں پیدا ہوئی الحمدللہ، تو رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جو محرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اے مسلمانوں، اے صحابہ سنو، تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت تم لوگوں پر ایک دوسرے پر بالکل اسی طرح حرام کی گئی جیسے اس حرام دن، حرام مہینہ اور یہ حرام شہر جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس ہے، جیسا آج کا دن مقدس ہے یوم النحر کا، اور جیسے آج کا یہ جگہ مقدس ہے مکے کی، اور جیسے اس شہر مقدس ہے مکے کا، اور جیسے اس مہینہ مقدس ہے، اسی طرح تمہاری عزت، تمہارا مال اور تمہاری
جانیں ایک دوسرے پر مقدس کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بالکل اسی طرح کی. اسی لیے ہم لوگوں کو کسی کی بھی عزت نہیں اچھالنی چاہیے. ہم لوگوں کو کس نے حق دیا کسی کی عزت کو اچھالنے کا؟ کون ہوتے ہیں ہم کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے والے؟ انہوں ایسا کرے انہوں ایسا، کون دیے ہم لوگوں کو یہ چیز، یہ حق کون دیے؟ وہ اللہ کے بندے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے دیجیے نا. وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک ہے یوم الدین کا، وہی حساب کتاب لینے والا ہے. تو جو حساب کتاب لینے والا ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس پر چھوڑ دیجیے نا فیصلے کو. ہم کیوں لوگوں کو لیبلز کرتے ہیں وہ ایسے وہ ایسے؟ ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ واللہ کیا ہم لوگ ایسے گمراہی میں نہیں تھے کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَوَجَدْتَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے پہلے؟ واللہ ہم سب بھی گمراہ تھے ایک وقت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہدایت دی الحمدللہ. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتے تو آج ہم نہیں ہوتے، نہ تو نیکی کا حکم دیتے، نہ تو نیکی کو سنتے، نہ تو برائی سے روکتے. سبحان اللہ. تو اسی طرح کسی کی بھی عزت نہیں اچھالنی چاہیے، اور ان کی جان ان کے مالوں میں ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جو بھی یہ مشرک کے وقت جو بھی یہ لوگ رواج کرتے تھے، یہ جو بھی جہالت کے طریقے تھے، میں سب کچھ اپنے قدموں کے نیچے رگڑ کر اس کو پھینک دیتا ہوں کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یعنی کہ اور ربا کو، جو بھی حرام ہے اس کو میں نکال دیتا ہوں. جو بھی سود میرے گھر والوں سے ایسا کچھ بھی لیا گیا ہے، سب کو میں پورے کو نکال دیتا ہوں کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سود کو، ربا کو، یعنی مٹی کو حرام کرتے بہت زیادہ. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا جو بھی یہ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے، وہ ان کے خلاف، یعنی کہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے ٹھہر جائے کہہ کر. سبحان اللہ. اتنا بہت زیادہ شدید ہے اس کا عذاب. تو سمجھیے کہ سود کتنا بہت برا ہے کہہ کر. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بت پرستش کو پوری طرح سے نکال پھینکتا ہوں کہہ کر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ یا صحابہ، شاید اس کے بعد میں تمہیں پھر دوسرے حج میں نہ ملوں، شاید یہ میرا آخری حج ہے، یہ حجۃ الوداع ہے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو تمام صحابہ رونے لگتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کعبے کو دیکھ کر دیکھو یہ کعبہ جتنا محرم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمہارا خون اس سے بھی کہیں زیادہ محرم ہے. یعنی کہ یہ کعبے سے زیادہ محرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمہارا خون ہے. تو ایک دوسرے کا خون یوں ہی ناجائز مت بہانا کہہ کر، میرے جانے کے بعد تم لوگ دین پر سے مت پھر جانا، اور یوں ہی جنگ و قتال مت کر لیتے رہنا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، تمہاری عورتوں کے حق ادا کرو. تمہاری عورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے امانت ہے، تو ان کا حق ادا کرو. کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ عورتوں کو بالکل بھی عزت نہیں دیتے. کیا ہم لوگ آج اس حالت کی طرف نہیں پہنچ رہے؟ کیا ہم لوگ ویسے حق ادا کرتے ہیں عورتوں کے جس طرح کے اسلام حق ادا کرنے کو کہتا ہے؟ کیا ہماری عورتوں کو ہم لوگ ایسے عزت دیتے ہیں کہ ہم لوگ ان سے مشورہ کرتے ہیں؟ کیا ایسے عزت دیتے ہیں جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دیا تھا ان کی عورتوں کو؟ سبحان اللہ. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو عورتوں کے حق ادا کرو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے امانت ہے. اور عورتیں بھی حق ادا کریں اپنے گھر والوں کا، کیونکہ وہ تحفہ ہے ان کے گھر والوں کے لیے. تو وہ تحفے کے جیسا رہے، وہ ہر ایک کے حق ادا کرے، وہ گھر میں خوشیاں لے کے آئے. تو اس طرح دونوں کے حق اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کے حق کے بارے میں کہتے ہیں قرآن میں. تو دونوں کو حق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا اے صحابہ، میں نے تم تک تمہارا اس پیغام کو نہیں پہنچا دیا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جواب دیتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ لوگوں کو ان تک پیغام کو پہنچا دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہی یہ قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہیں، سورہ
سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مائدہ کی یہ آیتیں، یہ تیسری آیت ہے، تیسری آیت میں کچھ بیچ کا حصہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیت سنتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے لگتے ہیں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں تو صحابہ پوچھتے تم کیوں رو رہے ہو عمر؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوئی ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز جو ایک دم پہنچ جاتی ہے اوپر تک تو اس کو نیچے آنے کا وقت ہوتا ہے، جب کوئی چیز اوپر تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو اب نیچے آنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو مشن تھا، یہ جو ان کا مقصد تھا وہ پہنچ چکا ہے، یعنی کہ ان کا پورا ہو چکا ہے، اب ان کی اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کرتے ہیں اس حج میں۔ اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا اور اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو کہتے ہیں کہ اے صحابہ، شاید اگلے سال میں تمہیں پھر سے حج میں نہ ملوں، یعنی کہ اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، یہ میرا آخری حج ہے، کہہ کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تمام صحابہ رونے لگتے ہیں، سبحان اللہ، پورے صحابہ رونے لگتے ہیں۔ سوچیے نا، 10 لاکھ کے صحابہ صحابیات ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن رہے ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگلے سال میں تمہارے بیچ نہیں رہوں گا تو کیا ہوگا ان کا حال، تو یہ رونے لگتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں بہت زیادہ، اور سب دعا کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں پر اپنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر وہاں دعا کرتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد وہاں سے مینا کو پہنچتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں 7 پتھر دیں، تو کچھ پتھر کنکریاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمرۃ الکبریٰ کو، یعنی کہ جہاں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، تو میں فرسٹ ایپیسوڈ میں بتائی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان بھٹکانے لگا تھا، انہوں نے کنکریاں ماری، تو وہی اس کو یاد کرتے ہم بھی جمرۃ الکبریٰ کے پاس کنکریاں مارتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کنکریاں ماری، 7 کنکریاں ماری۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خذوا انی مناسککم، کہ تم مجھے جیسا دیکھ رہے ہو ویسے یہ تمام مناسک کو، تمام چیزوں کو پکڑے رکھو، طریقوں کو، یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جو بھی تم مجھے کرتا ہوا دیکھ رہے ہو بالکل اس طریقوں کو، اسی طرح حج کے مناسک کو بالکل اسی طرح کرو، کیونکہ مشرکوں کا حج الگ ہوتا تھا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو حج سکھا رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح حج کرو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے جو تم میں موجود نہیں ہے تو کیا کرو تم، جو بھی آنے والے ہیں یعنی کہ جو بھی تم میں موجود نہیں، جو میں نے تم تک یہ پیغام کو پہنچایا ہے تو تم ان سب تک یہ پیغام پہنچا دینا، یعنی کہ تم میں سے جو بھی موجود نہیں ہے، جو بھی موجود نہیں ہے ان سب تک یہ پیغام پہنچا دینا جو تم موجود یہاں پر ہو، کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ وعظ و نصیحت کرتے ہیں دوسرے دن بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں پہنچتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کرنے لگتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی اپنی اور پوری امت کی طرف سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کیا، پھر جتنی بھی باقی کی 100 تک کی تعداد کو علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کرنے کے لیے دیا تھا، تو اس طرح یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، قربانی کی۔ پھر اس کے بعد نائی کو بلایا اور اپنے بال منڈوائے، اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ رحم کرے جو بھی اپنے سروں کو منڈوائے. تو صحابہ پوچھتے تو پھر ان کا کیا جو اپنے بال کو صرف کٹواتے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے جو اپنے بال کو پوری طرح منڈوائے. تو پھر صحابہ دوسری بار پوچھتے تو دوسری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے. تیسری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے. چوتھی بار کہتے محمد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم کرے جو اپنی سروں کو منڈوائے اور ان پر بھی جو اپنی بالوں کو کٹوائے. یعنی کہ بالوں کی محبت اپنے دل میں آنے مت دیجیے. منڈوانا بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے تو اپنے بالوں کو منڈوانا چاہیے. پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف الحفاظہ کرنے جاتے تو صفیہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہیں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صفیہ رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے حیض آ گیا، یعنی کہ مجھے میرا حیض آ گیا تو میں کیا کروں اب؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا صفیہ ہمیں روک لے گی؟ یعنی کہ طواف الحفاظہ کے بغیر حج نہیں ہوتا پورا، یعنی کہ پھر سے ایک بار مکہ جانا چاہیے اور ایک بار طواف کر کے یہ حج ہو جاتا ہے. یہ حج کا پورا ارکان ہوتا ہے. تو طواف الحفاظہ وہ ہوتا ہے کہ جب پورا حج ہو جائے تو پھر آخری میں جا کر کعبے کی جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف الحفاظہ کہتے ہیں یا طواف الزیارہ کہتے ہیں. تو کیا صفیہ ہمیں روک لے گی کہہ کر، یعنی کہ طواف الحفاظہ کے بغیر حج نہیں ہوتا. تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے طواف الحفاظہ کر لیا تھا اور حج کو شروع ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گئے تھے. تو جب حج شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے یہ، تو حج شروع ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا تھا تو وہ رونے لگتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض آ گیا، یہ آخری موقع تھا جو مجھے ملا آپ سے حج کرنے کا، اور یہ بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نماز مت پڑھنا اور طواف مت کرنا کیونکہ یہ دو کے لیے وضو شرط ہوتا ہے، یہ دو کے سوا تم میرے ساتھ رہنا. مطلب یہ دو مت کرنا، باقی کا تم تمام ارکان کر سکتی ہو، یہ دو چیزیں مت کرنا کیونکہ نماز کے لیے اور طواف کے لیے وضو شرط ہے. یہ دو حیض والی عورت نہیں کر سکتی. تو یہ اگر کوئی بھی جس کو علم نہیں ہے جو بھی حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، جب اس کو حیض آئے تو اس کو طواف اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے، طواف نہیں کرنا چاہیے اس کو. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی ہیں تو ان کے بھائی عبد الرحمن کو بلاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابو عبد الرحمن تم اپنی بہن عائشہ کو لے کر جاؤ اور مکے کے باہر غسل کرا کے لاؤ، یعنی کہ احرام باندھ کر لے کر آؤ. تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اپنی بہن عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر، اور آج وہیں جگہ تنعیم میں مسجد عائشہ ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اونچا سے درجہ کرتے ہیں. وہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ کیا تھا. جہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا تھا نا وہیں پر آج مسجد عائشہ ہے. تو یہ اسی کے مطلب اس کے پیچھے کا کانٹیکسٹ میں بتا رہے ہیں کہ وہ مسجد عائشہ بنایا گیا ہے. تو اس طرح محمد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جب یہ تمام لوگ واپس ہونے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ نازل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سا سورہ نازل کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العظیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورہ نازل کر دیں کہ اے نبی جب اللہ کی مدد فتح آ جائے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے کہہ کر. تو صحابہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتے ہیں یہ سورہ سن کر. پھر جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ تمہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفسیر کا علم دیا ہے، یعنی کہ تفسیر کی سمجھ دی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرے تھے ایک بار، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تفسیر کے علم دیا، تفسیر کی سمجھ دی تھی. تو صحابہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے نہیں تھے، وہ بہت چھوٹے نوجوان صحابہ تھے، 13 یا 15 سال کے تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. تو
صحابہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا دیکھیے یہاں پر صحابہ ہچک محسوس نہیں کر رہے، 13 یا 15 سال کے ایک نوجوان سے پوچھنے کے لیے دین کے بارے میں، سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر کا جوش دین سیکھنے کا۔ تو یہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں اس کا تفسیر بتاؤ، اس صورت کی تفسیر بتاؤ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب تم دیکھو گے لوگوں کو گروہ گروہ دین میں داخل ہوتے ہو، تو تم کیا کرو، اپنے رب کی تسبیح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ گروہ در گروہ داخل ہو جائیں گے اسلام میں، اس کا مطلب ہے تمہارا اس دنیا میں آنے کا مشن جو تھا، مقصد جو تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اب تم اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ تمہارے آنے کا وقت آ گیا ہے، آپ کہہ کر، سبحان اللہ۔ یہ سن کر تمام صحابہ رونے لگتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ رونے لگتے ہیں۔ واللہ یہ دیکھیے نا، سبحان اللہ، کیسے یہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کو اندر سے مضبوط کر رہے ہیں۔ اور محمد صحابہ رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں سب لوگ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کو منی میں گزارتے ہیں۔ اور وہاں منی میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، سورہ نصر کا سورہ وہیں پر منی میں نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خطبے دیتے ہیں جب واپس ہونے لگتے ہیں۔ ایام تشریق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف الوداع کرتے ہیں، اور یعنی کہ الوداع طواف کرتے، طواف جو تھا الوداع طواف کرتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جانے لگتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی خطبے میں جو حج کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اے صحابہ، میں تمہارے بیچ 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم یہ 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتہ۔ تو میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور میری سنتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو تم جب تک یہ 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کتنا پکڑے رکھ رہے ہیں قرآن کو۔ کیا ہم اسے روز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اسے روز صرف ایک آیت تو بھی پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر صرف رمضان کا رمضان ہی ہے یہ؟ سبحان اللہ، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کہاں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کہاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ہمیں سکھائے تھے وہ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ میں رکتے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف الوداع کرتے ہیں، مکے کو جا کر طواف الوداع کہتے ہیں، اور بس واپس جب مدینے جانے لگتے ہیں، جحفہ میں جو مدینے کے باہر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی خطبہ دینے لگتے ہیں، لیکن جب مکے سے مدینہ جا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی خطبے دے رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ میں خطبہ دینے لگتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے صحابہ، اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، اے لوگوں، میرے گھر والوں کو لے کر اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا، میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں کو آخری نصیحت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نصیحتیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار مکے سے مدینہ جا رہے تھے، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ نہیں جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شکر و حمد کرتے ہوئے مدینہ داخل ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روم کے کچھ لوگوں کے اوپر چڑھائی کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار کے جیسا چنتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ وہ روم کے لوگ ان کے اوپر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار کے جیسا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے، یعنی کہ اس پورے لشکر کے بڑے کے جیسا چنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، احد کے میدان کو جاتے ہیں جہاں پر جنگ احد کے صحابہ ہیں، اور بقیع میں جاتے ہیں جہاں پر بقیع غرقد، جہاں پر صحابہ صحابیات دفن ہیں، وہاں پر جاتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ بقیع کے لوگوں کے لیے دعا کریں کہہ کر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔
تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر اے اہل دیار، اے لوگوں یہاں کے جو مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے ہیں، اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ضرور جلدی ہم تمہیں بھی آ کر شامل ہو جائیں گے، کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور یہ دعا ہمیں جب بھی بقیع اور بدر یا پھر احد کو جائیں تو یہ دعا کرنی چاہیے، بقیع میں خاص کر۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس ایک جنازے کی نماز سے جب واپس ہوتے ہیں، یہ سفر کے آخری میں تھا، 29 یا 28 کے سفر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنازے کی نماز سے واپس ہوتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بہت زیادہ درد اٹھتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 2 ہفتے پہلے تھا، جب وہ ایک جنازے کی نماز سے واپس ہوتے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 2 ہفتے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے جب ان کی بیویاں ان کے پاس آتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اب میں کس کے پاس جاؤں گا، اب میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو پوری بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیسائیڈ کرتی ہیں، مشورہ کرتی ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار لگتے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چوائس دینی چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں اور کہتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی مرضی آپ وہاں رکیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1 ہفتہ پہلے تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے عائشہ کے پاس لے کر چلو، مجھے عائشہ کے پاس لے کر چلو۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہم لوگ دیکھیں گے، یہ سیرت کے آخری ایپیسوڈس ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو غور و فکر کریے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔